نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انما مثل الحیات الدنیا کماء پانی کی طرح انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض. مال دولت کا بھی یہی حال ہے کہ جب آتا ہے انسان مختلف چیزیں خرید لیتا ہے، کچھ کھانے کی، کچھ پہننے کی، کچھ رونق کی، کچھ خوبصورتی کی. ہر نئی نئی چیز بہت خوبصورت لگتی ہے، بہت دل کو لبھاتی. حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب خوب ہر چیز چمک اٹھتی ہے، بہت دل کو بھانے لگتی ہے. مثلاً آپ کو اللہ نے بہت سا پیسہ دیا، آپ نے نیا گھر بنایا، نیا فرنیچر ڈلوایا، نئے پردے لگوائے، نئے کارپٹ بچھائے، نئے ڈیکوریشن پیس لائے، نئی کراکری لائے، سب کچھ نیا نیا. کس قدر خوبصورت لگتا ہے، سب کچھ ایک جنت کی طرح لگتا ہے. پھر آپ نے استعمال کرنا شروع کیا. مثلاً کسی کی شادی ہوئی، نیا نیا فرنیچر آیا، خوبصورت سیج بنائی گئی، خوشبوئیں، رنگ، خوبصورتی، زینت، ہر چیز جو انسان چاہ سکتا ہے، تصور میں لا سکتا ہے. پھر کیا ہوا؟ ان سب چیزوں کا استعمال شروع ہوا. آہستہ آہستہ ہر چیز پرانی ہوتی گئی، رنگ خراب ہوتا گیا، میلی ہوتی گئی. اور اگر رنگ خراب ہونے سے اس کو بچا لیا اور میلا ہونے سے بھی بچا لیا تو اوور ڈیٹ ہو گئی، آؤٹ آف فیشن ہو گئی، پرانی ہو گئی، ختم ہو گئی. کیا کبھی کوئی چیز جو زندگی میں آپ نے خریدی ہو اس کی ہمیشہ وہ ویلیو رہی؟ نہیں. یہ الگ بات ہے کہ انسان نے خود کو دھوکہ دینے کے لیے بعض پرانی چیزوں کو اینٹیک کا نام دے کر دل کو تسلی دی ہوئی ہے کہ ان کی بڑی ویلیو ہے. ان کی ویلیو خود ہی بنا لی نا، اور صرف اس لیے کہ وہ اب ملتی نہیں مثلاً، تو یہ ایک الگ ویلیو کا سبب ہے. لیکن خود اس چیز کے اندر وہ شان، وہ رنگ روپ نہیں رہتا جو ایک نئی چیز کے اندر ہوتا ہے. خواہ اینٹیک کے آپ کتنی بھی قیمت رکھ لیں، لیکن نئی نئی ہے، پرانی پرانی ہے. بہترین لباس خرید کر لاتے ہیں، چند دن کے بعد وہی آپ کا لباس جسے آپ کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے، کوئی آپ سے کہے یہ مجھے دے دو تو آپ کہیں گے کیوں؟ یہ کیا بات کہہ رہے ہو، میں اتنے شوق سے اپنے لیے خرید کے لایا ہوں، کسی کو دے دوں. لیکن کتنے ہی ایسے کپڑے جنہیں آپ شوق سے خرید کے لائے تھے، پھر آپ نے کیا کیا؟ ایک دن ان سے بیزار ہو گئے کہ ان سے جان چھوٹ جائے کسی طرح، اور خود ہی اٹھا کر کسی کو دے آئے. اور دیتے ہوئے ضرور سوچا ہوگا کہ اس کو کتنے شوق سے لائی تھی. شادی کا جوڑا جو کتنے شوق سے پہنا جاتا ہے اور اس کو بنوانے میں کتنے چکر بازار کے لگتے ہیں، جو کبھی وقت پہ نہیں ملتا، اور جس کی حفاظت کے کتنے سامان ہوتے ہیں. کچھ ہی عرصے کے بعد دوبارہ اس کے قریب جانے کو دل نہیں چاہتا. کوئی بھی گھر کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کوئی محل ہی کیوں نہ ہو، کچھ عرصے کے بعد اس میں رہنے کو دل نہیں چاہتا. کچھ اور پیسے آ جائیں تو اب نیا ہونا چاہیے. اور اگر وہ گھر اچھی حالت میں بھی ہو تو آس پاس کا ماحول اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ وہ علاقہ رہنے کے قابل نہیں رہتا. اب اس سے اور دور جانا چاہیے، اس سے اور باہر نکلنا چاہیے. بہت پولوشن ہو گئی یہاں، بہت شور ہو گیا. کوئی پھل خرید کے لاتے ہیں تو واپس کوڑے کا ڈھیر باہر جاتا ہے. خوبصورت پیکنگ میں بہترین جوس، بہترین فوڈ، اینڈ آف دا ڈے کس نتیجے کو پہنچتی؟ دنیا کی ہر چیز کا یہی حال ہے، اور خود انسان کا اپنا بھی، ہم سب کا بھی.
کہ بچپن سے جب انسان جوانی کی طرف بڑھتا ہے کتنا خوبصورت اٹریکٹیو نظر آتا ہے، لیکن دن گزرتے جوانی ڈھلتے پتہ ہی نہیں چلتا اور انسان ایک بوجھ بن جاتا ہے جس کے صرف ختم ہونے کا انتظار ہونے لگتا ہے. ہر ایک کے کان اس پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ کب خبر ملے کہ وہ دنیا سے چلا گیا. بیزار ہونے لگتے ہیں لوگ کہ بس اب ان کو مزید جینا نہیں چاہیے. ہم سب کا یہی حال ہے یا ہونے والا ہے. حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا. انسان کو جب سب کچھ ملتا ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ یہ سب میرا ہے، اس پہ میرا اختیار ہے، میرا اقتدار ہے، میں جو چاہوں کروں، جیسے چاہوں استعمال کروں، یہ میرا. لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ اتاہا امرنا لیلا و نہارا. بعض اوقات پھر کچھ مس ہیپس بھی ہو جاتے ہیں، ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، یکا یک بھی وہ چیزیں چھن جاتی ہیں. زلزلے طوفانوں کی زد میں ہے انسان کہ جھنجھوڑ کے زمین رکھ دیتی ہے اور سب کچھ توڑ پھوڑ کے رکھ دیتی ہے. اور اب تو انسانوں نے خود اپنے ہاتھوں ایسی چیزیں ایجاد کر لی، ایسے بم اور ایسے اسلحے بنا لیے کہ جو انسانوں کا لمحوں میں خاتمہ کر کے رکھتے ہیں. اتاہا امرنا لیلا او نہارا. اور اس کے لیے دن کا یا رات کا انتظار نہیں ہوتا. کسی بھی وقت کوئی ناگہانی آفت اچانک آ سکتی ہے. فجعلناها حصیدا. ہم اس کو کٹی ہوئی کھیت کی طرح کر دیتے. جیسے سرسبز کھیت کو اگر کاٹ کے رکھ دیا جائے تو مرجھا جاتا ہے، اور کھیت کا مرجھانا اس کی موت ہوتا ہے. 2-3 روز پہلے مجھے کسی نے ایک بہت خوبصورت پھول دیا، بہت ان یوزول، بہت ہی خوبصورت. آج صبح میں نے اس کو جب دیکھا، اٹھتے بیٹھتے میں اس کو بار بار دیکھتی رہتی تھی کیونکہ انتہائی حسین خوبصورت پھول. آج صبح میں نے دیکھا تو کملایا ہوا تھا. میں اس کے پاس کھڑی رہی، اس پہ ہاتھ پھیرتی رہی کہ آج اس کی موت کا دن ہے. اور میرا دل بھر آیا اس کے مرجھانے اور جھکنے پر. تو میں نے کہا کہ اسی طرح ہم سب کی بھی ایک موت کا دن ہے کہ جب انسان ہنستا کھیلتا بولتا اچانک مرجھا جاتا ہے، اچانک گردن پھینک دیتا ہے، سر ڈال دیتا ہے، جھک جاتا ہے. وہ گردن جو اکڑی رہتی ہے، وہ جو کسی کے آگے نہیں جھکتی، وہ جھک جاتی، وہ ڈھلک جاتی، وہ دنیا سے روٹھ جاتا ہے. جیسے کھیت کٹ جاتا ہے، جیسے پھول مرجھا جاتا ہے، ایسے ہی انسان کٹے ہوئے کھیت کی طرح. فجعلناها حصیدا. بے بس. اور آج کل کی جو بیماریاں ہیں، کارڈیاک اریسٹ، ہارٹ اٹیکس، کبھی آپ نے اچانک فوت ہونے والے شخص کو دیکھا ہو، اچانک جو ہو جاتے ہیں تو انسان کے لیے یقین کرنا مشکل ہوتا ہے نا. ابھی تو بول رہا تھا، ابھی تو یہ کہہ رہا تھا. انسان اس کے ہاتھ کو چھو کے دیکھتا ہے، اس کی آنکھوں کو، اس کے ماتھے کو، اس کے بال، اس کی انگلیاں، اس کے ناخن، اس کا سب کچھ ویسا ہی تو ہے. پھر کیا ہوا اس کو؟ یہ بولتا کیوں نہیں؟ اس کا سب کچھ تو یہی ہے، یہ کہاں جا رہا ہے؟ بھرا گھر، دنیا کے بہترین سامان، ایک انسان کے ختم ہونے پہ سب بے رونق ہو جاتے ہیں. کأن لم تغن بالامس. گھر یوں ویران ہو جاتے ہیں گویا کل یہاں کوئی رہتا ہی نہ تھا. وہ کہے آہوں اور سسکیوں میں بدل جاتے ہیں. کأن لم تغن بالامس. وہ روشنیاں اندھیروں میں بدل جاتی ہیں. انہی گھروں سے
انہی کمروں سے جہاں کے رہنے والے چلے جاتے ہیں ہول آنے لگتا ہے. جس گھر میں ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس انسان کے بیڈ پہ بیٹھنے کو دل نہیں چاہتا، اس کمرے میں جانے کو دل نہیں چاہتا. کتنا کتنا عرصہ انسان ان ساری جگہوں سے ہیبت کھاتا ہے. کأن لم تغن بالامس، اتنی ویرانی نظر آتی ہے کہ گویا کل یہاں سے کوئی گزرا ہی نہ تھا. اتنا سب کچھ خالی ہو جاتا ہے. کذالک، اسی طرح نفصل الآیات، ہم آیات کھول کھول کے بتاتے ہیں. لیکن کس کے لیے؟ لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں، دنیا پہ غور و فکر کی نظر ڈالیں اور یہ یاد رکھیں سبق، ایک دن واپسی ضروری ہے، ایک دن جانا ہے، پلٹنا ہے. یہ سب کچھ دنیا کا میلہ ایسے نہیں چلتا رہے گا. صرف یہیں کے لیے سب کچھ نہ بناؤ، آگے کے لیے بھی کچھ تیار کرو. واللہ یدعو الی دار السلام، ایسی تباہی، ایسی بربادی، ایسی خاموشی، ایسی ویرانی کے موقع پر ایک پکار اٹھتی ہے، آؤ میرے گھر میں آ جاؤ. واللہ یدعو الی دار السلام، سلامتی کے گھر کی طرف ایک آواز آتی ہے. دار السلام، جہاں سلامتی ہی سلامتی ہے، جہاں پھر کسی کو نہیں مرنا، جہاں چیزیں پرانی نہیں ہوگی، جہاں کوئی بے رونقی نہیں ہوگی، کوئی اداسی نہ ہوگی، کوئی خوف نہ ہوگا کسی چیز کے چھن جانے کا، کوئی غم نہ ہوگا، مکمل امن. اس گھر کو بناؤ، اس کے لیے کچھ تیار کرو، اس کے لیے اللہ پکار رہا ہے. تم دنیا کے گھروں پہ مطمئن ہو گئے یہ سوچ کر کہ شاید یہ ہمیشہ تمہارے ہی رہیں گے اور تم ان میں ہمیشہ رہتے بستے رہو گے. نہیں، ان کی وجہ سے کسی تکبر میں مبتلا نہ ہونا، ان کی وجہ سے اللہ کو نہ بھولنا، ان کو پا کے تکبر میں مبتلا نہ ہونا کہ اپنے رب کی اطاعت نہ کر سکو، انسان کو انسان نہ سمجھ سکو. یہ سب کچھ جانے والا ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے. اصل گھر تو وہ ہے دار السلام. واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ دار السلام کی طرف بلا رہا ہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. دار السلام کا راستہ صراط مستقیم ہے. جس کو اس گھر تک پہنچنا ہے اسے سیدھے راستے پہ چلنا ہوگا، مکر اور فریب سے بچنا ہوگا، اللہ کے ساتھ چال بازیاں چھوڑنی ہوں گی. جو وہ چاہتا ہے وہ کرتے چلے جانا ہوگا. اور جو ایسا کرے للذین احسنوا الحسنی، جو لوگ اچھا کریں ان کے لیے اچھائی ہے. للذین احسنوا الحسنی، جو بھلا کریں ان کے لیے بھلا ہے. کر بھلا ہو بھلا، نیکی کرو گے تو نیکی پاؤ گے. تمہارے اندر حسن ہوگا، تمہارے اعمال خوبصورت ہوں گے تو تمہارا گھر بھی خوبصورت ہوگا. تم اچھائی کرو گے تو اچھا پاؤ گے، وزیادہ، اور زیادہ بھی ملے گا. صرف اچھائی کا بدلہ ہی نہیں، اس سے بھی زیادہ ملے گا. اور وہ زیادہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کا دیدار، جو اس خوبصورت گھر سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا. للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، کیونکہ وہ مالک کائنات، بادشاہ کائنات کی طرف سے انعام ہوگا، وہ جو صرف نیکی کا بدلہ ہی نہیں زیادہ دیتا ہے.
ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ، اور نہ چھائے گی ان کے چہروں پر کوئی سیاہی اور نہ ذلت، ان کے چہرے سیاہ نہ ہوں گے، ذلیل نہ ہوں گے، رسوا نہ ہوں گے۔ قطر اصل معنی ہوتا ہے دھوئیں جیسا ہونا، غبار، ایسا غبار جس پہ سیاہی چھائی ہوئی ہو۔ مثلاً ڈسٹ کے ساتھ ٹریفک کا دھواں بھی جو شامل ہو جائے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر آ کر آپ جب دھوتے ہیں تو چہرے سے باقاعدہ کالی میل اترتی یا ہاتھوں سے، تو یہ اچھے بھلے رنگ کو بدنما کر دیتی ہے۔ یہ سب قیامت کے دن بھی مجرم لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، آل عمران میں پڑھا، جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ سیاہ ہوں گے، لیکن ان لوگوں کے چہروں پر کوئی سیاہی نہ ہوگی، نہ سیاہ دھواں ہوگا، نہ ذلت ہوگی، نہ کوئی شرمندگی ہوگی۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اذا دخل اہل الجنت الجنت، جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے، قال اللہ تعالی، اللہ تعالی فرمائیں گے، اتریدون شیئا ازیدکم، کیا تم کوئی چیز چاہتے ہو کہ میں تم کو زیادہ دوں؟ فیقولون، تو کہیں گے، الم تبیض وجوہنا، کیا آپ نے ہمارے چہروں کو سفید نہیں کر دیا؟ الم تدخلنا الجنہ، کیا آپ نے ہم کو جنت میں نہیں داخل کر دیا اور جہنم سے بچا نہیں لیا؟ اس پر اللہ تعالیٰ اپنا حجاب اٹھائیں گے، فیکشف الحجاب، اپنا نقاب اٹھا دیں گے، اور اس کو دیکھ کر جنت والوں کو اس سے بڑھ کر کوئی چیز خوبصورت نہ لگے گی۔ فما اعطوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم، اپنے رب کو دیکھنے سے بڑھ کر کوئی چیز ان کو پسند نہ ہوگی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی، للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، کسی بھی خوبصورت چیز کو دیکھ کر انسان کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، انسان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، نگاہیں روشن ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار پر بھی بندے کا چہرہ کھل اٹھے گا، اس کو ایک پورا کانفیڈنس حاصل ہوگا، اطمینان، اعتماد، خوشی۔ اسی لیے وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، اللہ کا دیدار کرنے کے بعد کسی کے چہرے پہ کوئی خفت، کوئی شرمندگی، کوئی سیاہی نہ ہوگی، وہ دیکھنا ہی چمکا دے گا۔ لیکن اس کے برعکس والذین کسبوا السیئات، وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے، شرک، کفر، گناہ، جزاء سیئۃ بمثلھا، تو برائی کا بدلہ اسی جیسا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اور اس کے برعکس جو برائی کر کے آیا فلا یجزا الا مثلھا، وترہقہم ذلہ، ان پہ ذلت چھا رہی ہوگی۔ ترحق رے ہے قاف سے ہے، جس کا معنی ہوتا زبردستی چھا جانا، خود بخود آ جانا، ان کے اوپر ذلت چھا رہی ہوگی۔ ما لہم من اللہ من عاصم، اللہ سے ان کو بچانے والا بھی کوئی نہ ہوگا، کوئی آگے بڑھ کے ان کو چھڑانے والا بھی نہ ہوگا۔ کن کو؟ جنہوں نے سیئات کی ہوگی، کوئی ان کی سفارش نہیں کرائے گا۔ کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، اور خوف اور دہشت اور جرم کی وجہ سے ان کے چہرے اتنے کالے ہوں گے جیسے کالی رات کا کوئی ٹکڑا ہو۔ اب دیکھیں کہ دن میں آپ جتنا چاہیں اندھیرا کر لیں، اندھیرا نہیں بنتا، لیکن رات کی
تنہائی میں اور رات کی شدت یا گہری رات جب ہوتی، من اللیل مظلما یعنی بالکل اندھیری رات، تو اس میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا، آپ اپنے ہاتھ دیکھیں تو نہیں نظر آتے. فرمائے اتنے کالے چہرے ہوں گے ان کے، ذلت اور رسوائی کی وجہ سے ان کے رنگوں میں اور کالک آ جائے گی. مایوسی، دکھ، غم، تکلیف، احساس جرم، شرمندگی، یہ سب کچھ ملا کے ان کے چہروں کو شدید سیاہ کر دے گی. اولئک اصحاب النار، یہ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کر لیں گے، سب کے سب کو، جیسے سورۃ کہف میں آتا ہے نا وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور ان میں سے کسی ایک کو نہ چھوڑیں گے، ایک نہ بچے گا. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا، مکانکم، اپنی جگہ رہو، یہیں ٹھہرے رہو، جہاں ہو یہیں رہو، یعنی ان کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے گا، ان کو اہل ایمان سے ملنے نہ دیا جائے گا، جیسے سورۃ یاسین میں آتا ہے نا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ، اپنی جگہ رہو، انتم، تم بھی، وشرکاؤکم، اور تمہارے شریک بھی، الگ ہو جاؤ. جیسے ایک اور جگہ آتا ہے یومئذ یصدعون، جس دن لوگ پھٹ جائیں گے، الگ الگ ہو جائیں گے، خود بخود ان کی کیٹیگریز بن جائیں گی. فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، تو ہم ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیں گے. کن کے درمیان؟ معبودوں کے درمیان اور عابدوں کے درمیان، شریکوں کے درمیان اور ان کے ماننے والے پجاریوں کے درمیان. زیلہ، زالہ یزیل سے ہے، زیل باب تفاعل، تزیل، تفرق، یعنی ان کے درمیان کیا ہوگا؟ پھوٹ پڑ جائے گی. فرقنا بینہم، الگ الگ کر دیں گے ہم ان کو. وقال شرکاؤہم، اور ان کے شریک کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. یعنی جن کو وہ دنیا میں بڑی چیز سمجھتے تھے، قیامت کے دن وہی ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے، وہ مانیں گے ہی نہیں، وہ اسے کچھ درجہ ہی نہیں دیں گے، تسلیم ہی نہیں کریں گے. ما کنتم ایانا تعبدون، یعنی ان کا آپس کا خصوصی تعلق سب ختم ہو جائے گا. آپ خود سوچیں کہ یہ کتنی امبیرسمنٹ کی بات ہوگی کہ جن کے لیے انہوں نے زندگیاں لگا دیں، گنوا دیں، وہ قیامت کے دن حال بھی نہیں پوچھیں گے. اب دیکھیں کہ بعض اوقات ہم لوگ اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرنے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. اللہ ناراض ہوتا ہے تو وہ یہ راضی ہو جائیں، کسی طرح ہمارے بن جائیں. لیکن یاد رکھیں اگر دنیا میں کوئی بنے بھی تو قیامت کے دن نہیں بنے گا. جو ہی اللہ کے ہاں مجرم کی حیثیت سے کوئی پکڑا گیا، سب ساتھ چھوڑ جائیں گے. تو کسی کی رضا میں اللہ کی ناراضگی نہیں ہونی چاہیے. بعض اوقات آپ دیکھیں نا کہ ہم عام طور پہ یہ جملہ بولتے ہیں اب کیا کریں، لوگوں کو بھی تو ناراض نہیں کیا جا سکتا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ لوگوں کو ناراض کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کو راضی کریں، لوگوں کو دیکھیں وہ راضی ہوتے ہیں کہ نہیں. کبھی ہو جائیں گے، کبھی نہیں ہوں گے، وہ تو چلتا ہی رہے گا. تو ہماری اصل پرائرٹی کیا ہے کہ ہماری کوششوں کا مرکز و محور اور ساری توجہ اس بات پہ کہ وہ کیا کہتا ہے ہمارے بارے میں، ہم اس کی نظر میں کیسے لگ رہے ہیں. دیکھیں نا کتنی پیتھیٹک سچویشن ہوگی نا کہ ایک انسان ساری زندگی لوگوں کو خوش کرتا رہا، اس کو خوش کر لوں، اس کو کر لوں، یہ مائنڈ نہ کرے، وہ ناراض نہ ہو، یہ نہ چھوٹ جائے، یہ نہ تعلق توڑ جائے.
یہ نہ اپنی عنایتیں بند کر دے، اس کی نوازشیں نہ ختم ہو جائیں، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کیا لوگوں کی خوشنودی میں. اور قیامت کے دن وہی یہ کہیں گے تم نے ہمارے لیے کیا کیا. آج جن کے لیے ہم مرے جاتے ہیں قیامت کے دن وہی کہیں گے تم نے ہمارے لیے کیا کیا. ما کنتم ایانا تعبدون فکفا باللہ شہیدا بیننا وبینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین. کافی ہے اللہ گواہ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، بے شک ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے، غافل تھے. خاص طور پر آیت کا یہ حصہ ان معبودوں کے لیے ہے جن کے مرنے کے بعد انسان ان کی عبادت کرتا رہتا ہے اور ان سے دعائیں مانگتا ہے اور ان کے در پہ سجدے کرتا ہے اور ان کو بڑی ہستی سمجھتا ہے. فرشتے ہوں، دیوی ہو، دیوتا ہوں، جن ہوں، ارواح ہوں، اسلاف ہوں، اجداد ہوں، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، شہداء ہوں، کوئی بھی ہوں کہ جن کو ہم خدا کے برابر سمجھ کر یا خدا جیسا سمجھ کر ان کی خوشی کے لیے نظر و نیاز کریں یا قربانی کریں یا سجدہ کریں یا کچھ کریں، وہ سب کیا کہیں گے؟ ہم تو بالکل بے خبر تھے کہ تم ہمارے لیے کیا کر رہے ہو، ہم کو کچھ معلوم نہ تھا، ہم تمہاری عبادت سے بالکل غافل تھے. اور اللہ کو پتا ہے، کیونکہ وہ پریشان ہوں گے کہیں ان کے جرم کی وجہ سے ہم نہ پکڑ لیے جائیں. کیونکہ کوئی جو کسی کو گمراہ کرنے کا سبب بنے گا اس کو بھی ساتھ ہی دھر لیا جائے گا. کہ دنیا میں اگر کوئی شخص یہ چاہے، کوئی نیک بزرگ بڑا، کہ لوگ اس کو پوجیں اور وہ اس کے لیے کوشش کرے، تو قیامت کے دن وہ بھی ساتھ پکڑ لیا جائے گا کہ تم تھے ان کو برگلانے والے، تم تھے بہکانے والے، تم تھے ان کے بگاڑ کا سبب. اس لیے وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے ساتھ ہی کہیں گے ہم نے تم کو نہیں کہا تھا کہ ہمیں پوجو یا ہماری خاطر کوئی عبادت کرو. اپنے پرستاروں کو صاف کہہ دیں گے کہ ہمیں تو خبر تک نہ تھی کہ تم ہماری عبادت کر رہے ہو. تمہاری کوئی دعا، التجا، پکار، فریاد، کوئی چڑھاوا، کوئی تعریف، کوئی سجدہ ریزی، کوئی آستانہ بوسی، کوئی گریا ازاری، ہم اس کو کچھ نہیں جانتے، ہم کو نہیں معلوم تم کیا کرتے رہے ہو، ہم تک کچھ نہیں پہنچا. ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت. ہنالک اس وقت، تبلو آزما لے گا، خبر لے لے گا، کل نفس ہر شخص جانچ لے گا، پرکھ لے گا، ما اسلفت جو اس نے پہلے کر لیا، سین لام فے سلف جو پہلے ہو چکا. اس وقت ہر شخص آزمائے گا، جسے ہم کہتے ہیں نا ٹرائی کرے گا. تبلو کا لفظی معنی کیا ہے؟ آزمائش. ٹرائل بھی اسی سے نکلا ہے نا. جب ہم مثلاً کسی کو کچھ دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ٹرائی کریں، تو اسی معنی میں کہ انسان ٹرائی کرے گا، انسان خود دیکھ لے گا، جان لے گا کہ وہ پہلے وقت میں کیا کر کے آیا ہے، اپنے کیے کو وہاں جا کے چکھے گا. وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، اور وہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا سچا مولا ہے، اصل مولا ہے، اصل مالک ہے. وَدَلَّ عَنْهُمْ، اور گم ہو جائیں گے ان سے، مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو کچھ انہوں نے گھڑ رکھے تھے، یعنی معبود یا سفارشی جن کو سمجھ رکھا تھا وہ سب ادھر ادھر غائب ہو جائیں گے اور مشکل وقت میں کوئی بھی نہ آئے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.